بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے پیارے بچوں؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں بہت اضافہ عطا فرمائے اور آپ سے چھوٹی سی عمر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کے بہت بڑے بڑے کام لے انشاءاللہ، آمین۔ اچھا جی، یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کی حدیثی کلاس کیسی جا رہی ہے؟ سیکھ بھی رہے ہیں اور میں امید کرتی ہوں کہ اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ یاد ہے نا پہلے والی اس سے جو حدیث ہم نے شیئر کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری حدیث یا میری سنت سے منہ موڑے گا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں تو تعلق بنا کے رکھنا ہے نا، اس لیے آپ لوگوں کو حدیثیں سکھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ اور حدیث پر آپ لوگوں نے پرومس کرنا ہے کہ حدیث پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آئیے، آج کی جو حدیث ہے یعنی لیسن نمبر 9 ہے، اور حدیث 17 اور 18 اس کی ہم تجوید بھی دیکھیں گے، عربک میں بھی پڑھیں گے اور اردو میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے عربک میں میں آرام آرام سے پڑھتی ہوں۔ ان الصدقات لا تطفئ غضب ربی۔ ان الصدقات لا تطفئ غضب ربی۔ اردو میں ہے بے شک صدقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، یہاں پہ یہ سمجھیے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے۔ صدقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بہت کوئی پیاری چیز اور آپ کسی دوسرے کو صرف اللہ کی رضا کے لیے یعنی اللہ کو ہیپی کرنے کے لیے دے دیں۔ کن کو؟ جو غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، تو آپ کو تو اللہ نے بہت دیا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب تم کو دیا ہے تو میری راہ میں خرچ کرو، یعنی غریبوں کو اس میں سے حصہ دو۔ تو پیارے بچوں، آپ کے جو محلے میں، آپ کے نیبر میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو غریب ہوگا، آپ نے اس کو جو آپ کو اچھی چیز لگتی ہے، یعنی آپ کو اگر کوئی کھانا اچھا لگتا ہے تو آپ خود بھی کھا رہے اس کو بھی کھلائیے۔ اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے ہیں تو آپ اگر آپ کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں تو اس میں سے ایک کپڑے اٹھا کے ان بچوں کو دے دیجئے جو غریب ہیں۔ اور اپنے ممی بابا کو ضرور بتائیے کہ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ صدقہ کریں گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اتنا ہیپی ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی آفت نہیں آئے گی۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ۔ دیکھیں ہم سے اور آپ سے گناہ تو ہو جاتے ہیں نا چھوٹے موٹے، تو جب گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار پڑھنا چاہیے اور فوراً صدقہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہیپی ہو جائیں۔ پھر صدقہ دینے کے بعد قبر کے عذاب سے بھی ہم بچتے ہیں، بیماریاں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، اتنے سارے بینیفٹس ہیں بچوں۔ اچھا فرض کریں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا آپ کھانے کو نہیں دے سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جتنے بھی بچے ہیں اگر کوئی برا کام کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو روکنا ہے۔ جب آپ برائی سے روکیں گے نا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا جیسے کسی بچے نے گالی دے دی، کسی کو مار دیا، تو آپ اس کو فوراً روکیں۔ جب آپ روکیں گے اور وہ رک جائے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں گے، بہت سارے حسنات دیں گے۔ اور آپ صبح شام اگر پڑھیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر گلی میں جو جانور ہوتے ہیں یا پرندے ہوتے ہیں اگر ان کا خیال رکھا جائے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا نا صدقہ دینا۔ اب ان میں سے آپ نے کوئی سی بھی ایک پہ بات پر عمل کر کے پھر گروپ میں مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہے سیکنڈ حدیث، یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے، اس کو سننے میں بھی اور عمل کرنے میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ یہ ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے، پاک اور صاف ہے، تو وہ پسند کرتا ہے خوبصورتی کو۔ اور ویسے بھی ہمارے دین میں کیا ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے، تو نہ صرف آپ نے اپنے گھروں کی اور اپنے محلے کی آپ نے صفائی رکھنی ہے بلکہ اپنے آپ کی بھی صفائی رکھنی ہے،
پاک و صاف رہیں، صبح اٹھ کر برش کریں، کنگھا کریں، صاف کپڑے پہنیں، اچھے سے چپل پہنیں یا جوتے پہنیں یا یونیفارم پہنیں تو وہ بھی صاف ستھرا ہو، تاکہ آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، یہ بچی ہے، کیونکہ یہ صاف ستھرا رہتا ہے، پھر آپ کی پہچان بن جاتی ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود خوبصورت ہیں اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور صبح اٹھ کے ضرور سے ہیئر برش کیا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے وہ لوگ جو اپنے بالوں کو سنوار کے رکھتے ہیں۔ تو کوشش کریں کوئی بھی کام کریں، اچھا کریں، صاف ستھرا کریں، آپ اپنے لیے کر رہے ہوں یا دوسروں کے لیے کر رہے ہوں، کیونکہ حدیث یہ بھی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اپنے گھر کو صاف رکھیں، اپنے گلی کو صاف رکھیں، اور سب سے امپورٹنٹ اپنے آپ کو صاف رکھیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بہت ہیپی ہو اور آپ کو بہت سارے حسنات دے انشاءاللہ۔